ایک طرف نظام عدل کا قتل کر دیا گیا ہے، نظام انصاف کے پر باندھ دیے گئے ہیں۔ اشرافیہ نے قانون سے بچنے کے لیے قانون کے ساتھ ایسا کھلواڑ کیا ہے کہ مستقبل میں کوئی بھی قاضی، کوئی بھی جج، کوئی بھی انصاف کرنے والا ان کو پوچھ تک نہیں سکتا، اور اس سنگین جرم کو نظر انداز کرنے کے لیے عوام کے منہ میں ایک بیبی فیڈر بھی ڈال دیا گیا ہے کہ وہ اس کو چوستے رہیں، بے شک اس میں دودھ آئے نہ آئے، لیکن وقتی طور پر انہیں ایسی خوشی محسوس ہو، ان کا منہ بھی بند ہو اور وہ امید کے ساتھ اس فیڈر کو چوستے رہیں۔ 2028 میں پاکستان سے سودی نظام ختم ہو جائے گا۔ یہ سوائے لالی پاپ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ میں، آپ اور سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان وہ ملک ہے جو کہ ایک ایک ارب کے لیے کیا سے کیا شرائطیں مان لیتا ہے۔ یہاں پر ایک ایک ارب کے لیے کیا سے کیا منتیں ترلے کیے جاتے ہیں، کس طرح سے اپنی عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے۔ یہ وہ ملک ہے جس کا کسان سڑکوں پر رل رہا ہے، ان کو انصاف نہیں مل رہا۔ یہ وہ ملک ہے جس کا صنعت کار رو رہا ہے، اسے انصاف اور سہولیات نہیں دی جا رہی۔ یہ وہ ملک ہے جس میں سرمایہ لگانے سے ہر شخص ڈرتا ہے، کیونکہ اس ملک کے پاس نہ تو معاشی اصلاحات ہیں اور نہ ہی اس پر یہ کوئی کوشش کرتا ہے۔ تو پھر آپ کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ 2028 تک سودی نظام کا خاتمہ ہو جائے گا؟ یہ ہم سب کی خواہش ہے کہ ایسا ہو، لیکن حالات اور واقعات ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ یہ دھوکے باز لوگ ہیں۔ یہ صرف ہماری وقتی طور پر زبان بند کرنے کے لیے اور ہمیں اصل ٹاپک سے ہٹانے کے لیے اس طرح کے لالی پاپ دے رہے ہیں۔ جس دن ایسا ہوگا ہم سب مبارکباد بھی دیں گے اور ہم سب ان کو خراج تحسین پیش کریں گے، لیکن ایسا پاکستان میں نہیں ہوگا۔ 1991 میں جب نواز شریف وزیر اعظم بنا تو اس وقت کی جو مذہبی جماعتیں تھیں، جن میں جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام سین اور جمعیت اہل حدیث، ان کا ایک متفقہ معاہدہ بھی ہوا تھا کہ جس میں شریعہ بل نافذ کرنی تھی پاکستان کے اندر، جس کو اس وقت نواز شریف نے مانا تھا۔ لیکن جب یہ شخص اقتدار میں آیا تو اس کے بعد جب مولانا سمیع الحق نے یاد دہانی کروائی تو یہ شخص اپنی بات سے مکر گیا۔ جب اس پر شدید پریشر ڈالا گیا تو اس نے مولانا سمیع الحق کے خلاف ایک ایسا چال چلا، اسلام آباد میں ایک فحاشی کا اڈا چلانے والی عورت کو استعمال کر کے مولانا سمیع الحق کی ایسی کردار کشی کی کہ انہیں سینٹ کی نشست چھوڑ کر مدارس کی جانب چلنا پڑا، اور بڑے طویل عرصے تک مولانا نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی۔ یہ وہ شخص ہے جس سے آپ امیدیں لگا رکھتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف آپ کو لالی پاپ دیا جا رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ یہاں پر صرف اور صرف ان لوگوں نے اپنے لیے راہ ہموار کی ہے کہ ان کے کیسز سننے والے ججوں کو بھی یہ خود منتخب کریں گے کہ ہاں بھائی ہمارے کیسز آپ نے سننے ہیں۔ کوئی بھی اہم کیس جو ان کے مخالفین کا ہوگا تو یہ پھر اپنے ججز کو وہاں پر بٹھائیں گے کہ ان کا کیس یہ سنیں۔ تو یہاں پر نظام انصاف والی بات ہی نہیں ہے، بس صرف میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہیں ان کو ملیں گی، باقی جو حکم اشرافیہ کی طرف سے جائے گا تو عمل درآمد اسی پر ہوگا۔ فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے بجائے کہیں اور سے لکھا ہوا آئے گا اور اسی پر عمل درآمد ہوگا۔ کیا لگتا ہے آپ کو، یہ جو لوگ قرآن پر ہاتھ رکھ کر حلف لیتے ہیں اور پھر وہ قانون کی پاسداری نہیں کرتے، وہ عوام کا خیال نہیں رکھتے، تو وہ اپنے اس طرح کے وعدوں پر پورا اتریں گے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ یہ آپ کے ایمانی جذبات کے ساتھ کھیلنے والی بات ہے۔ مذہبی طور پر آپ کو ایک میل کر کے وقتی طور پر اصل ایشو کی جانب سے آپ کی توجہ ہٹا کر اس طرح کے لالی پاپ آپ کو تھماتے ہیں۔ اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو ان کے پاس نمبر پورے نہیں تھے، دوسرے یہ خود بھی غیر آئینی طریقے سے پارلیمان کے اندر گئے ہیں، یہ جیتے ہوئے نہیں تھے، یہ ہارے ہوئے تھے، اور پھر ان لوگوں نے اپنے مفادات کے لیے اس ملک کا بیڑا غرق کرنے کے لیے انتہائی بیہودہ طریقے سے قانون کے اندر ترمیم کی ہے، جس کو کوئی بھی پاکستانی ایکسیپٹ نہیں کرتا، اور اس وقت ہر شخص کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس کے خلاف آواز اٹھائے، کسی بھی طرح سے ان کو سپورٹ نہ کرے۔ یہ صرف پاکستان تحریک انصاف یا وکلا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر پاکستانی کا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ اشرافیہ اس سے اتنا طاقتور ہو جائے گا کہ ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ جس طرح سے لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھایا جا رہا ہے، جس طرح سے لوگوں کے پرسنل لمحات کی ویڈیوز بنا کر بلیک میل کیا جا رہا ہے، یہ ہم سب کے گھروں تک آ سکتا ہے۔